Assalamu alaikum class 6 students. How are you all? I hope you all are good. I'm your teacher Miss Abda. So students, we are continuing our chapter Snakes on the Loose. As you know, we have learned and read this chapter thoroughly in our previous video. Here I am giving you a brief intro about this chapter. So let's start our chapter Snakes on the Loose. تو اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ڈیز اور کچھ ڈیٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر دیا ہے 16 سپٹمبر کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس چیپٹر میں، اور بتایا گیا ہے کہ 16 سپٹمبر کو کیا کیا واقعات ہوئے تھے. 16 سپٹمبر کو، اور یہاں پر صرف کیا کیا ہے، ڈیٹ وہی ہے 16 سپٹمبر، لیکن ایئر چینج کیا ہے، یعنی کہ سال چینج کیا ہے. الگ الگ سالوں میں 16 سپٹمبر کے دن جو جو واقعات یہاں پر ہوئے تھے وہ سب یہاں پر لکھے ہیں، جو ہم پریویس ویڈیو میں بہت تھورلی ہم اس کو ریڈ کر چکے ہیں. یہاں پر واقعات ہیں، تو یہ سب واقعات جو تھے یہ 16 سپٹمبر کو ہوئے تھے. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کے چیپٹر کا نیم ہے اسنیکس آن دا لوز، یعنی سانپ جو تھے وہ فرار ہو گئے. یہ کب ہوا تھا؟ یہ 16 سپٹمبر کو ہوا تھا 2010 میں. 16 سپٹمبر 2010 میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ چائنا میں چونگ چنگ میونسپلٹی میں واقع ایک شیجیاؤ ٹاؤن شپ میں کچھ سانپ جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے. ایک شخص نے وہ سانپ ایلیگلی اپنے پاس پال کر رکھے ہوئے تھے. اس شخص کا نام تھا کائیونگ، یعنی اس نے ایلیگل ان سانپوں کو پالا ہوا تھا، یعنی وہ گورنمنٹ کا نہیں تھا، اس نے ذاتی طور پر چھپ کے ان سانپوں کو پالا ہوا تھا. اور وہ کیوں پالا ہوا تھا ان سانپوں کو؟ تاکہ ان کا جو زہر ہے اور ان کا گوشت جو ہے اس کو بیچ سکے. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ سانپ پالے ہوئے تھے. ان سانپوں کو پالنے کے لیے بہت زیادہ خرچہ بھی ہوتا ہے. بہرحال اس نے جب یہ سانپ پالے ہوئے تھے تو کسی کو بتایا ہوا نہیں تھا. تو ایک دن اچانک سے وہاں پر اس کے پاس سے 160 یعنی 160 کوبرا سانپ جو ہے، کوبرا سانپ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے. کوبرا سانپ 160 کوبرا سانپ جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے. اور گاؤں کے اکثر پھر اب علاقوں میں، ان کے گلی محلوں میں، ان کے باتھ روم میں، ان کے کچنز میں، جگہ جگہ پر لوگوں کو سانپ نظر آنے لگ گئے. لوگ بہت زیادہ خوف کا شکار ہو گئے تھے. اور پھر بہرحال جب گورنمنٹ کے جو اہلکار تھے انہوں نے کافی ہیلپ کی، سانپوں کو پکڑا، اور جو تھا ان سانپوں میں سے 5 یا 6 سانپ ایسے تھے جو شاید نہیں پکڑے گئے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے سب سانپ جو تھے وہ پکڑ لیے تھے. خوش قسمتی سے کسی سانپ نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. ہاں، لیکن خوف ضرور پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ جگہ جگہ پر سانپ دیکھے جا رہے تھے. اور وہ شخص جو تھا کائیونگ، اس کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سزا یا کوئی جرمانہ نہیں ڈالا گیا تھا، کیونکہ ان کو سانپوں کو پالنے کا بھی بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو تھے یہ سارے سانپ جو تھے یہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں چلے گئے تھے. یہاں پر الگ الگ رپورٹس دی گئی ہیں. یہ رپورٹ نمبر 1 ہے، رپورٹ نمبر 2، رپورٹ نمبر 3 اینڈ رپورٹ نمبر 4. ان چاروں رپورٹس میں جو بات موسٹ کامن تھی اور موسٹ امپورٹنٹ باتیں جو تھیں وہ میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں. اور پریویس ویڈیو میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان رپورٹس کو پڑھ چکے ہیں. اور لاسٹ میں انہوں نے ایک بات اور بتائی ہے کہ 12 اپریل 1954 یہ ایسا دن ہے جس میں ابھی تک بقول ان کے کہ انہیں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ، کوئی خاص واقعہ اس دن میں ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا. ورنہ پورے سال کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور تھا جس میں کوئی امپورٹنٹ شخصیت، جیسے کوئی خاص شخص ہو، اس کی پیدائش ہوئی ہو، اس کی ڈیتھ ہوئی ہو، یا کوئی زلزلہ یا کوئی حادثہ، کچھ بھی ایسا کوئی چیز جو تھی وہ رونما ضرور ہوئی تھی.
لیکن 12 اپریل 1954 یہ ایک ایسا دن تھا جس میں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ اب ہم اپنے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کا فرسٹ اسائنمنٹ ہے جنوری 2021 کا۔ چیپٹر آپ کا اسنیکس آن دا لوز، اسی کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہاف ورک ہم اس کا پریویس اسائنمنٹ میں کر چکے ہیں، اب سیکنڈ ہاف جو ہے ہم یہاں پر اپنا یہ چیپٹر اس میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ فرسٹ ورک ہے آپ کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ۔ Some of them suggest that government officials had to convene them. کچھ نے یہ سجیسٹ کیا کہ گورنمنٹ کو ایک اجلاس بلانا چاہیے وہاں پر ان کے لیے۔ اوکے، کوشچن نمبر 1 ہے آپ کا اس میں سے who made the suggestion، کہ یہ سجیسشن کس نے دیا تھا؟ The villagers made the suggestion، جو گاؤں والے تھے انہوں نے یہ سجیسشن دیا تھا۔ سجیسشن آپ کو پتہ ہے مشورے کو کہتے ہیں، تجویز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2، وائی واز دا سجیسشن میڈ، یہ سجیسشن جو تھا، یہ مشورہ جو تھا، یہ کیوں دیا گیا؟ آنسر از دا سجیسشن واز میڈ سو دیٹ دا فرائٹنڈ ولیجرز could abate their fear and be calm۔ یہ مشورہ اس لیے دیا گیا تاکہ جو گاؤں والے تھے وہ ان کا خوف جو تھا وہ دور ہو جائے۔ ایبیٹ کہتے ہیں کسی چیز کی شدت کو کم کرنا، کسی کا زور توڑنا، تاکہ ان کے جو خوف کی شدت ہے وہ کم ہو جائے اور وہ پرسکون ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اونلی 2 کویسچن آنسر ہیں اس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں سے۔ Your next exercise is exercise B3 page number 115. Question is, what do the following abbreviations stand for؟ ان ایبریویشنز یہاں پر آپ کو کچھ دی گئی ہیں، آپ نے ان کی فل فارم بتانی ہے۔ فرسٹ از پی ایم۔ پی ایم مینس پوسٹ میریڈیم، یعنی آفٹرنون۔ پوسٹ میریڈیم کہتے ہیں دوپہر کے 12 بجے سے رات کے 12 بجے تک کا جو درمیانی جو پیریڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پی ایم، یعنی پوسٹ میریڈیم۔ پی او پوسٹ آفس۔ پریس پریزیڈنٹ، PRES، یہاں پہ ہاف لکھ دیا ہے اور اس کا ہم نے لکھا ہے پریزیڈنٹ۔ WBA ورلڈ باکسنگ ایسوسیشن۔ TV ٹیلی ویژن۔ VIP ویری امپورٹنٹ پرسن۔ SQ اسکوائر۔ CNN کیبل نیوز نیٹورک، ٹھیک ہے۔ C means cable, N for news, N for news network۔ تو یہ تھے آپ کے ایبریویشنز اور اس کی فل فارمز۔ تھرڈ ورک ہے آپ کا ورڈز سینٹینسز۔ یہاں پر 4 ورڈز ہیں جن کے ہم نے یہاں پر سینٹینسز بنائے ہیں۔ سگنیفیکینس۔ سگنیفیکینس مینس اہمیت۔ The significance of education cannot be ignored۔ ایجوکیشن کی اہمیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ ہے ابینڈنڈ۔ ابینڈنڈ مینس ترک کردہ، چھوڑنا، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ He had abandoned his old car in the garage۔ اوکے، اس نے اپنی پرانی کار کو جو ہے وہ گیراج میں چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 3 illicit۔ illicit means خلاف قانون، unlawful۔ The illicit snake breeding is not common، یعنی کہ جو سانپوں کو غیر قانونی طور پر جو پالنا ہے وہ اتنا کامن نہیں ہے۔ Tragedy۔ The earthquake of 2005 was a great tragedy۔ 2005 کا جو ارتھکویک تھا، جو زلزلہ تھا، وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھا، یعنی المیہ تھا۔ ٹریجڈی مینس المیہ، سانحہ یا آفت، ٹھیک ہے۔ So your chapter Snakes on the Loose is completed. I hope you understood. Take care class. Allah Hafiz.